السلام علیکم۔ دین اسلام کی راہیں چینل میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ولاگ شاہی قلعہ کے بارے میں ہے۔ شاہی قلعہ کے داخلی دروازے کے اندر باغ میں یہ دربار حضرت سید شیر شاہ ولی اللہ جو ایک صوفی سنت اور عالم دین تھے، ان کا مزار بھی باغ میں موجود ہے، جنہوں نے مغل سلطنت کے دوران ہندوستان میں اسلامی تعلیمات کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا اور مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کو اسلامی تعلیمات اور روحانیت کے بارے میں مشورے دیے۔ قلعے کے باہر کا دروازہ ایک عظیم مغلیہ تعمیر کی عکاسی کرتا ہے جو سیاحوں کو قلعے کے اندر کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اس کے باغات ایک پرامن اور سکون کا ماحول پیدا کرتے ہیں۔ صبح کا وقت لاہور قلعے میں آنے والوں کے لیے بہت مناسب ہے کیونکہ اس وقت ماحول ٹھنڈا اور خوشگوار ہوتا ہے۔ قلعے کے اندر جانے والے راستے پر ایک گرودوارہ بھی موجود ہے۔ یہ تاریخی گرودوارہ سکھوں کے 5ویں گرو ارجن دیو جی کے لیے بنایا گیا تھا۔ گرودوارہ ڈیڑا صاحب کی تعمیر مغل بادشاہ شاہ جہاں کے دور میں ہوئی تھی۔ یہ گرودوارہ اپنی عظیم تعمیر اور سکھ فن تعمیر کی ایک بہترین مثال ہے۔ یہ گرودوارہ سکھوں کے لیے ایک بہت اہم زیارت گاہ ہے۔ آج چھٹی کا دن بھی نہیں تھا مگر یہاں صبح کے وقت کافی رونق تھی اور غیر ملکی سیاح قلعے کو دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ قلعے کے اندر داخل ہونے کے لیے یہ جگہ ٹکٹ آفس کہلاتی ہے، جہاں سے ٹکٹ خریدنے کے بعد قلعے میں داخل ہوا جاتا ہے۔ پاکستانی اور غیر ملکی سیاحوں کے لیے ٹکٹ کے لیے علیحدہ ریٹ ہیں۔ یہاں پر قلعہ دیکھنے والوں کی آسانی کے لیے الیکٹرک گاڑیاں ہیں جو 100 روپے میں قلعے کے اندر واپس باہر لے آئیں گی، کیونکہ قلعے کا داخلی راستہ کافی لمبا اور دشوار ہے۔ دوسری جانب سے جب ہم قلعہ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو لاہور قلعہ ایک ایسی جگہ ہے جو مغل سلطنت کی شان و شوکت کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ قلعہ مغل بادشاہوں کے لیے ایک عظیم مرکز تھا جہاں سے وہ اپنی سلطنت کو سنبھالتے تھے۔ ٹکٹ خریدنے کے بعد جیسے ہی اندر آتے ہیں تو اس قلعے کے داخلی دروازے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک راستہ قلعے کے اندر کی طرف جاتا ہے اور دوسرا راستہ بادشاہی مسجد کی طرف جاتا ہے۔ درمیان میں ٹورسٹ انفارمیشن سینٹر بنایا گیا ہے جہاں سے غیر ملکی سیاح اپنے لیے ایک گائیڈ لے سکتے ہیں جو قلعے کی تاریخ سے آگاہ کرتا ہے۔ مغل بادشاہ اکبر نے لاہور قلعے کی تعمیر کا آغاز کیا اور اسے اپنے دور میں ایک عظیم قلعے میں تبدیل کر دیا۔ اس کے بعد مغل بادشاہ شاہ جہاں نے اس کی تعمیر میں حصہ ڈالا اور اس کو ایک شاندار قلعے میں تبدیل کر دیا۔ لاہور قلعے کی شان و شوکت کی ایک اہم وجہ اس کی عظیم تعمیر ہے۔ قلعے کے اندر موجود عمارتوں کی نقش و نگاری، دیواروں کی تعمیر مغل فن تعمیر کی ایک بہترین مثال ہے۔ شاہی قلعے کی تاریخ شاہ جہاں کے زمانے سے شروع ہوتی ہے۔ انہوں نے 1631 عیسوی میں تعمیر کروایا تھا۔ شاہ جہاں نے لاہور کو اپنی سلطنت کا ایک اہم مرکز بنایا تھا۔ شاہی قلعے کا فن تعمیر مغل طرز کی ایک بہترین مثال ہے۔ اس میں شیش محل، عالمگیری گیٹ، دیوان خاص، دیوان عام، بارہ دری اور موتی مسجد جیسی مشہور عمارتیں ہیں۔ شاہی قلعے میں بائیں جانب ہاتھی سیڑھیاں بھی موجود ہیں، جہاں پر اس وقت ہاتھی قلعے کے اوپر ان سیڑھیوں کی مدد سے اتارے اور چڑھائے جاتے تھے۔ ان سیڑھیوں پر اب مختلف اشیاء کے سٹالز لگتے ہیں جن میں مغل دور کی خوبصورت اشیاء دیکھی جا سکتی ہیں۔ کچھ سٹالز ابھی لگائے جا رہے تھے اور کچھ پہلے سے لگ چکے تھے، جس میں خوبصورت گھڑیاں اور لوگو موجود تھے جو مشہور جگہ جیسے مینار پاکستان، بادشاہی مسجد اور قلعہ کے تھے۔ خوبصورت لکڑی کا کام اور گفٹ قرآن باکس بھی اس سٹال پر موجود تھے۔ ان سٹالز پر مغلیہ خاندان کی خوبصورت تصاویر بھی آویزاں کی گئی تھیں۔ ناظرین، یہ جو قلعہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں
یہ برطانوی دور کا قلعہ ہے۔ جب انگریزوں نے اس قلعے پر قبضہ کیا تو اس عمارت کے درمیان میں ایک پکی سڑک بنا دی اور اس عمارت کو 2 حصوں میں جدا کر دیا۔ درمیان میں یہ پختہ سڑک آپ کو شاہی قلعے کے اندر کی طرف لے جائے گی اور اندر بنایا گیا یہ پل بھی برطانوی دور کا ہے جو ان عمارتوں کو آپس میں ملانے کا کام کرتا ہے۔ یہ بلند و بالا عمارتیں اور یہ اس کے اندر حضوری باغ اور قلعے کے اوپر یہ خوبصورت نظارے بادشاہی شان و شوکت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ جب آپ قلعہ کے اوپر کی طرف آئیں تو دائیں جانب مسمن دروازہ اور بارود خانہ دکھائی دے گا۔ یہ پل سے گزر کر بارود خانہ اور مسمن دروازہ کی طرف جاتے ہیں۔ والد سٹی آف لاہور اتھارٹی حکومت پاکستان نے اس کو دوبارہ ریسٹور کیا تھا۔ پل سے گزر کر سامنے کی طرف مسمن دروازہ ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ مسمن دروازے کی تاریخ کچھ یوں ہے کہ مسمن دروازے کو مسمن دروازہ یا سمن برج بھی کہا جاتا ہے۔ لاہور قلعے کے دیگر دروازوں کی نسبت یہ دروازہ کافی اونچا ہے، جس کی اونچائی تقریباً 20 فٹ ہے۔ اس دروازے کو قلعے میں شاہی خاندان کے لوگوں کے لیے تعمیر کروایا گیا تھا، جو دروازے سے گزر کر باغ میں داخل ہوتے تھے اور پھر دیوان خاص اور شیش محل میں پہنچ جاتے تھے۔ جب یہ قلعہ برطانوی قبضہ میں آیا تو ان عمارتوں کے درمیان تبدیلی کر دی گئی اور ان عمارتوں کو آپس میں سڑک بنا کر الگ کر دیا گیا۔ اس کے پل سے جب گزریں تو یہ سیدھا آپ کو مسمن دروازہ کی طرف لے جائے گا اور دائیں جانب بارود خانہ ہوگا۔ قلعے کے اندر 12 دری اور حضوری باغ اپنی مثال آپ ہیں۔ یہاں کا خوشگوار ماحول اور بادشاہی شان و شوکت کا خوبصورت نمونہ ہے۔ حضوری باغ کے بالکل سامنے دیوان عام ہے۔ یہ دیوان عام وہ ہال ہے جہاں بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھتے تھے اور عوام کے مسائل سنتے اور فیصلے سناتے تھے۔ یہ بڑا ہال چاروں طرف سے کھلا ہوا ہے۔ بادشاہ یہاں اوپر تخت پر بیٹھتے تھے اور عوام نیچے بیٹھ کر اپنے تمام مسائل بیان کرتی تھی اور شاہی فیصلے سنا دیے جاتے تھے۔ اس عمارت کی خوبصورتی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر لوگ تصاویر بھی بنواتے ہیں۔ دیوان عام کے باہر باغ کا کچھ حصہ ہے جہاں پر خوبصورت پھول لگائے گئے ہیں اور کچھ کیاریاں بن رہی ہیں پھول لگانے کے لیے۔ یہاں پر بوسیدہ عمارت بھی تھی جہاں جانے کی اجازت نہیں۔ اس کو تعمیر کرنے کے لیے کام جاری ہے۔ اس کے اطراف میں کھلا باغ ایک خوبصورت اور دلکش منظر پیش کرتا ہے۔ یہاں سے دائیں طرف جائیں، جہانگیری احاطہ نظر آئے گا۔ یہ ایک بہت بڑا باغ ہے جہاں بہت خوبصورت پھول اور پودے لگائے گئے ہیں جو اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتے ہیں، اور اس کے درمیان فوارے ہیں جو شام کے وقت چلائے جاتے ہیں۔ یہاں سے آگے کی طرف جو عمارت نظر آ رہی ہے یہ مغربی دالان ہے اور اس کا راستہ دیوان خاص کی طرف جاتا ہے۔ اس عمارت کو خوبصورت نقش و نگار اور شیشہ کے کام سے مزین کیا گیا تھا۔ سنگ مرمر سے یہ عمارت تعمیر کی گئی تھی اور اس کو خوبصورت جو ہے بارڈر کے ساتھ، اور یہ ایک راہداری کی صورت میں تعمیر کی گئی تھی۔ یہ آپ اگر سامنے کی طرف جاتے ہیں تو یہ ایک راہداری دوسری راہداری میں کھلتی ہے اور پھر آگے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور اس کے درمیان میں ایک فوارہ ہے جو بالکل ہی دیوان خاص کے بالکل سامنے ہے۔
جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ شیشے کا کام آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، اور یہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ کیا، اور یہ شیشے ابھی بھی جڑے ہوئے وہاں پہ محسوس ہوتے ہیں۔ ان میں سے کچھ جو ہیں وہ نکل چکے ہیں، کچھ نکال دیے جا چکے ہیں، کیونکہ بروقت اس کی تعمیر اور مرمت نہ ہونے کی وجہ سے اس کو کافی زیادہ نقصان بھی پہنچ چکا ہے۔ خوبصورت شیشے کی چھت آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، کتنی خوبصورت شیشے کی چھت جو ہے وہ بنائی گئی ہے، اور اس میں بہت ہی اسکوائر فارم میں اور دوسرے سٹرکچرز کے ساتھ اس میں شیشہ لگایا گیا ہے۔ اس کے سینٹر میں ایک فوارہ بھی ہے، اور ان راہداریوں کے باہر کی طرف جالیاں لگائی گئی ہیں، جن سے باہر کا منظر جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت اور دلکش نظر آتا ہے۔ مغربی دلان کے اندر دیوان خاص ہے، مغل بادشاہ شہنشاہوں کے لیے بنوایا گیا تھا۔ اس عمارت کے اندر شیشہ کا بہت خوبصورت کام کروایا گیا تھا، جس کے آثار آج بھی ملتے ہیں۔ اس عمارت میں خوابگاہ بھی ہے، جہاں مغل بادشاہ آرام کرتے تھے۔ یہاں پر مسجد، شیش محل، خوابگاہ، دیوان خاص اور حمام خانہ بھی موجود ہے۔ یہ عمارت مغربی دلان کے اندر ایک خاص حصہ ہے۔ یہاں سے احاطہ شاہ جہانی شروع ہوتا ہے، جہاں دیوان خاص کے سامنے کے باغ کا منظر بہت ہی خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ احاطہ شاہ جہانی میں خاص مہمان ٹھہرتے تھے، اور شام کے وقت ایک محفل کا سماع ہوتا تھا۔ بادشاہ کا تخت یہاں پر لگتا تھا۔ شام کے وقت فوارے چلتے تھے، جو بہت ہی خوبصورت منظر بیان کرتے تھے۔ اس دیوان خاص کو اندر کی طرف دیکھیں تو خوبصورت فرش اور سنگ مرمر کی جالیاں آویزاں ہیں۔ درمیان میں یہ فوارہ تھا جو رات کے وقت چلایا جاتا تھا، اور یہاں سے قلعے کے باہر کا منظر بہت حسین لگتا ہے، جہاں سے قلعے کے اطراف میں لاہور شہر کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ دیوان خاص کے جالیوں سے باہر کی طرف اگر دیکھا جائے تو یہاں بیرونی دیوار ہے، اور لاہور کا ایک خوبصورت ویو جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اب یہ لاہور قلعے کی بیرونی دیوار ہے، جو کہ بہت ہی زیادہ مضبوط ہے۔ پائیں باغ اور حمام شاہی، یہ حمام صرف شاہی خواتین کے لیے تھا۔ باغات میں گھرے ہوئے بہت سے کمرے تھے، اور اس باغ کو خوبصورت پودوں سے آراستہ کیا گیا تھا۔ اسی باغ سے مسجد جانے کا راستہ بھی تھا۔ شاہی حمام میں کئی کمروں کے ساتھ پانی کا تالاب اور صحن میں فوارے موجود تھے۔ اس ویڈیو میں ایک کمرہ جہاں پانی کا بہت بڑا تالاب تھا وہ دکھایا جا رہا ہے، جہاں اب جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس تالاب کے پانی کو گرم کرنے کے لیے بھٹیاں موجود تھیں، جس سے پانی گرم ہو کر بھاپ بنتا اور حمام کے کمروں کو گرم کرتا۔ اس میں یہ بڑا حمام آپ کو جالی کے اندر سے دکھایا جا رہا ہے۔ یہ دیواریں بھی تمام حمام کا حصہ تھیں، جن کو یہاں سے ختم کر دیا گیا ہے۔ چلیں جی ناظرین، اب یہاں سے چلتے ہیں ہم شیش محل کی طرف، جہاں پر 100 روپے کی ٹکٹ فی پرسن مقرر کی گئی ہے، اور یہاں سے ٹکٹ حاصل کرنے کے بعد ہم اندر کی طرف داخل ہوتے ہیں۔ یہ بیرونی عمارت جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی شیش محل کا حصہ ہی تھی، اور اس کو جو ہے وہ ابھی بالکل بوسیدہ حالت میں چھوڑ دیا گیا ہے، اور کچھ مرمت کا کام جو ہے وہ جاری ہے۔ اب ہم داخل ہو رہے ہیں شیش محل کی اندر کی طرف۔ شیش محل لاہور قلعے کے اندر ایک خوبصورت محل ہے، جو مغل بادشاہ شاہ جہاں نے ممتاز محل کے لیے بنوایا تھا، اور جب ممتاز محل اس دنیا سے چلی گئی تو شاہ جہاں کو بہت دکھ ہوا، تو شاہ جہاں ایک ہی رات میں بوڑھا ہو گیا۔ جب وہ اپنے کمرے سے باہر آیا تو اس کے سارے بال سفید ہو چکے تھے۔ جب ممتاز محل کی یاد میں اس نے یہ شیش محل بنوایا تو اس کے دل سیاہ رنگ کے بنوائے، جس کا مطلب یہ تھا کہ ممتاز کے جانے کے بعد میرا دل بھی سیاہ ہو گیا ہے، اب اس میں کوئی خوشی نہیں، غم ہی غم ہے۔ اس شیش محل کا ڈیزائن بھی راجہ رام چندر کے بیٹے نے بنایا، اور اس محل میں سامنے کی طرف بڑا ہال ہے، اور اطراف اور عقب میں مختلف کمرے ہیں۔ عقبی دیوار پر سنگ مرمر کی خوبصورت جالیاں تراشی گئی ہیں،
محل کی تزئین اور آرائش خوبصورت شیشے، سونے کا کام، قیمتی پتھروں اور محرابوں کے کناروں اور دوہرے ستونوں کی بنیادوں میں بڑی نفاست سے کیا گیا ہے۔ ان ستونوں میں حلالی محرابیں بھی بنی ہوئی ہیں اور اس میں سونے کے پانی کے کام کے آثار بھی ملتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سنگ مرمر کی جالیاں بھی تراشی گئی ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت دکھائی دیتی ہیں۔ ہال کے سامنے کا صحن سنگ مرمر کی مختلف اقسام سے بنایا ہوا ہے، جس میں سنگ بادل، سنگ ابری اور کئی دوسری قیمتی پتھر موجود ہیں۔ صحن کے وسط میں ایک پیالہ نما پانی کا بہت بڑا حوض بھی موجود ہے۔ اس حوض کے وسط میں ایک مہتابی اور 4 فوارے ہیں اور 4 ہی پانی کی نالیاں ہیں جن کو سنگ ابری سے تیار کیا گیا ہے، جو صحن کے چاروں طرف سے ہوتی ہوئی حوض میں جا گرتی ہیں۔ یہ عمارت نولکھا کے نام سے بھی جانی جاتی ہے کیونکہ مغل دور میں اس عمارت کو تعمیر کرتے ہوئے 9 لاکھ کا خرچہ آیا تھا۔ یہ عمارت شیش محل کے مغربی حصہ میں واقع ہے۔ انتہائی خوبصورت اور جاذب نظر یہ واحد مستطیل کمرہ ہے جس کی چھت خمدار، اور اس عمارت کے مغربی جانب سنگ مرمر کی 3 جالیاں مزین ہیں۔ عمارت کے اندر چھوٹے چھوٹے آرائشی طوق بھی موجود ہیں، اور اس عمارت کے طاقوں میں ہر ایک میں 102 چھوٹے قیمتی پتھروں کے ٹکڑوں کو جوڑ کر پھول کی طرح کا نمونہ مکمل کیا گیا ہے۔ بہت ہی خوبصورت چھت جو کہ شیشے سے مزین کی گئی ہے۔ اگر ہم اس کے باہری ہال سے پیچھے کی طرف موو کریں تو یہاں ہمیں بہت ہی خوبصورت راہداریاں نظر آتی ہیں جو کہ ہوا اور روشنی کے لیے بنائی گئی ہیں، اور یہ اس قدر خوبصورت ہیں کہ انسان ان میں کھو کے رہ جاتا ہے اور ان کو دیکھتے رہ جاتا ہے۔ اس کے پیچھے کی طرف سے اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ 8 راہداریوں والی عمارت کے طور پر بھی جانی جاتی ہے۔ یہ عمارت راجہ رنجیت سنگھ نے موجودہ داخلی دروازے کے قریب تعمیر کی تھی تاکہ وہ اس کو دربار کے طور پر اپنے لیے استعمال کر سکے۔ یہ تھا ہمارا شاہی قلعہ کے اندر کا ولاگ۔ ملتے ہیں اگلے دلچسپ معلوماتی تعلیمی ولاگ کے ساتھ۔